بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی اطلاعات میں 9th کلاس کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، اس کا پہلا سبق ہے قسم کے احکام و مسائل۔ تو آئیے MCQs حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے یمین کا معنی ہے قسم یا مشورہ یا معاونت یا ارادہ، تو اس کا درست جواب یہ ہے یمین کا معنی قسم ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس قسم پر کفارہ ہے، یمین منعقدہ پر یا یمین غموس پر یا یمین لغو پر یا یمین فضول پر، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یمین منعقدہ پر کفارہ لازم ہو۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت ہے 5 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 8 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں 2 یا 3 یا 4 یا 5، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 3 روزے لازم آتے ہیں قسم توڑنے پر۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ کس قسم سے منع کیا گیا ہے کہ آباء و اجداد کی قسم اٹھانے پر یا اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کی صفات کی یا اللہ کے اسما کی، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آباء و اجداد کی قسم سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ گواہی کے احکام و مسائل، اس کے MCQ حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے شہادت، یمین یا امر، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شہادت۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے گواہ، سفارشی، وکیل یا مظلوم، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ گواہی دینے والا شخص گواہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے 2، 3 یا 4 یا پھر 5، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مردوں کی تعداد 2 ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے عینی شہادت یا سمعی شہادت یا حسی شہادت یا شہادت عرض شہادت، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آنکھوں دیکھا واقعہ عینی شہادت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ جب صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے فرض، واجب یا مستحب یا مباح، تو ایسی صورت میں گواہی دینا فرض ہوتا ہے۔ تیسرا سبق حقوق العباد کے متعلق ہے، تو اس کے MCQs حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق یا اللہ تعالیٰ کے حقوق یا ریاست کے حقوق یا دوستوں کے حقوق، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بندوں کے حقوق۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقسام ہے 2، 3، 4 یا پھر 5، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پڑوسیوں کی 3 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے کھائے، اس میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اس میں ایمان نہیں ہے یا عمل نہیں ہے یا علم نہیں ہے یا خوف نہیں ہے، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اس میں ایمان نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کن کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی ہے، ہمسائے کے، معذور کے یا مسافر کے یا پھر اساتذہ کے، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ہمسائے کے حقوق کے متعلق حضرت جبریل علیہ السلام نے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ تذکرہ ہے کن کا، پڑوسیوں کے حقوق کا یا غلاموں کے حقوق کا یا معذوروں کے حقوق کا یا اساتذہ کے حقوق کا، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ موجود ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو میرے لیے خیر و برکت کی دعا کیجیے اور دوستوں کو شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ اپنا اور اس چینل بصیرت الاسلام کا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔